پیپلز پارٹی کی دھمکیاں، بلاول کی دھمکیاں، شرجیل میمن، عظمی بخاری کی منہ ماری، بیان بازی سخت۔ پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے کہ اس نے کالا باغ ڈیم کو دفن کیا۔ کیا پیپلز پارٹی نے اس جیسا کوئی ڈیم بنانے کی ایفرٹ کی، کوشش کی؟ اس کا جواب دے دیں۔ قومی منصوبہ جو بھی کوئی بنتا ہے، جس کے دور میں بھی پروپوزل آئے، اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ نہروں کو اب متنازع بنایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ دریائے سندھ سے نہیں نکلیں گی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سیاست سیاست سیاست، ہر ایشو پہ ہم سیاست کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے میں اس پہ بتاؤں گا۔ پھر دوسرا ایک پروپیگنڈا کیا گیا، صدر آصف زرداری صاحب بیمار تھے، علیل تھے، ہیں ابھی بھی علیل، لیکن ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اسی طرح کا پروپیگنڈا بے بنیاد پھیلایا گیا جیسا ایک زمانے میں بیگم کلثوم نواز مرحومہ کے متعلق پھیلایا گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب عاصم نے آج بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ صدر صاحب فٹ ہو رہے ہیں اور پرسوں مکمل فٹ ہوں گے اور گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، کل گڑھی خدا بخش میں ایک بڑا جلسہ تھا۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر، اور ایک فوجی آمر کے دور میں انہیں سزا دی گئی۔ پھر سپریم کورٹ نے ابھی اس کو تھوڑا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا کہ جی وہ غلط فیصلہ تھا۔ بہرحال وہ ایک لمبی بحث دوسری طرف چلی جائے گی۔ بلاول بھٹو نے کل دھمکی دی ہے شہباز شریف کو۔ وہ شہباز شریف کو دھمکی دے رہے ہیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں؟ یہ میں بلاول بھٹو صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں، یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بن رہا تھا، بے نظیر بھٹو نے دھرنا دیا اور کالا باغ ڈیم ختم ہو گیا، ہم نے کالا باغ ڈیم کو دفن کر دیا۔ اور بھائی آپ نے کالا باغ ڈیم اس وقت دفن کیا تو ملک کے اندر ایگریکلچر کرائسس کہاں پر ہے؟ بجلی کا مسئلہ کہاں پر ہے؟ اگر وہ ڈیم بنا ہوتا تو آپ کو تو نقصان نہیں ہونا تھا، اضافی پانی ہی ملنا تھا۔ لیکن سیاست ہے، ایک نعرہ بن گیا۔ نعرہ یا پاکستان کے اندر رہتا ہے نا، وہ ایک بیانیہ بنا دیں، جیسے عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا، مجھے امریکہ نے نکلوایا۔ اب وہ بیانیہ، نیا بیانیہ بنا رہے ہیں، امریکہ مجھے باہر نکلواؤ۔ تو یہ بیانیے جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے۔ ریاستوں کے اندر ملکی مفاد میں فیصلے کیے ہوتے ہیں، بیٹھ کے بات کی جاتی ہے، ٹیکنیکل بات کی جاتی ہے، ماہرین سے بات کرائی جاتی ہے، نہیں کہ جلوس نکالیں، سیاست کریں، وہ کریں۔ میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، یہ 2012 کی بات ہے، شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب موجود ہیں، زندہ ہیں، پوچھا جا سکتا ہے۔ صدر آصف زرداری اس وقت بھی صدر تھے، تو ان سے میری ایک ملاقات ہوئی۔ ان دنوں پیپلز پارٹی بڑی ڈاؤن تھی پنجاب میں، تو انہوں نے کہا جی آپ کوئی مشورہ دیں، ہم پریزیڈنٹ، ہم پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بہتر ہو جائے، یہ ہو جائے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کا ووٹ بینک اگر کسی حد تک پنجاب میں ہے تو جنوبی پنجاب میں ہے۔ کالا باغ ڈیم اگر آپ بنا دیں گے، آپ سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والے، لیڈر کا کام ہوتا ہے، لیڈرز کا عوام کو قائل کرے، نہ کہ کسی نعرے کے چکر میں آ کے۔ تو وہ بھڑک اٹھے، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر دیکھ لیں وہ کہ جی قیوم سومرو صاحب نے ہماری وہ رائے کہا، نہیں مانی، اور بھی نہیں مانی۔ وہ انہوں نے پریزیڈنٹ تک نہیں پہنچائی بات۔ اگر ڈیم بنا دیا جاتا کالا باغ تو بہت فائدے ہونے تھے۔ نقصانات کی ایک طرف بات کی جاتی ہے اور ہمیشہ حوالہ دیا جاتا ہے شمس الملک صاحب کا، جو چیئرمین وابڈا تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ کالا باغ ڈیم نہیں ڈوبے گا۔ تو کس کو فائدہ ہوا؟ مقبوضہ کشمیر میں کتنے ڈیم بنائے انڈیا نے؟ ہم انٹرنیشنلی
اس ایشو کو اٹھاتے بھی ہیں، لیکن ہم نے ڈیم نہیں بنائے۔ پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ کتنی دفعہ بنی، صوبے میں ابھی کتنے عرصے سے حکومت ہے، بھئی آپ کالا باغ کا کو متبادل ایسا ڈیم دیتے جو فوراً بن جاتا۔ یہ جو دیامر بادشاہ کے ڈیم کی بات کی جاتی ہے، اس کا ابتدائی خاکہ پرویز مشرف کے دور میں تیار ہوا، پھر چلتے چلتے ابھی کسی سٹیج پہ ہے، یہ جاری ہے۔ تو بلاول صاحب، آپ حکومت سے الگ تو ہو نہیں سکتے، آئینی عہدے آپ نے لیے ہیں، اور حکومت سے الگ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے گارنٹرز کو کہ اب بس بیان بازی آپ کرتے رہیں۔ تو یہ ایک آپ کا کریڈٹ متبادل تجاویز بلاول صاحب آپ کی پریس کانفرنس کریں، آپ کہیں جی یہ 6 نعرے نہ نکالیں، یہ والا حل نکال لیں گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ایگریکلچر کو بوسٹ کرنے کے لیے، اور فارن انویسٹر آ رہا ہے اس کے لیے، آپ پروپوزل بھی دیتے نا۔ پھر ساتھ پروپوزل کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، بس سیاست ہے سیاست ہے۔ اس دن آپ نے اسلام آباد میں بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہاں ایک سندھی جرنلسٹ ہمارے قربان بلوچ صاحب نے سوال کیا، آپ اس پہ غصے پہ آگے تھے بلاول صاحب، حالانکہ آپ کو غصہ، سیاستدان کو سوالوں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ تو فوجی عامر کرتے ہیں سوال کرنے پہ، یا کوئی اور لوگ کرتے ہیں۔ سیاستدان کو تو تحمل سے بات سننی چاہیے، بات کا جواب دینا چاہیے اور قائل کرنا چاہیے۔ آج ایک اور عظمیٰ بخاری ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب، انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ صدر نے ان نہروں کی منظوری دی جس کا دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ میرا بھی سوال ہے وہی جو شرجیل میمن نے بھی اٹھایا، صدر کو پریزنٹیشن دی گئی ہے، منظوری دینے کا آئینی طور پہ صدر کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ صدر اس وقت منظوری دیتے ہیں جب کوئی سمری وزیر اعظم صاحب ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ اب مثلا یہ نعرے بننی ہیں، مشترکہ مفادات کونسل میں اتفاق ہوتا ہے نہیں ہوتا، ووٹنگ سے فیصلہ ہوتا ہے آگے چل کے، تو ایک وہ بھیجیں گے کیس میں آ کے، پھر صدر صاحب اپروول دیں یا ڈس ایگری کریں تو 10 دن کے اندر وہ واپس بھیج دیں، دوبارہ ہو جائے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور باقی عظمیٰ بخاری نے بھی 86 پوائنٹ سکورنگ کی ہے، لیکن کیا یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ بتا سکتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر وفاق میں حکومت چل سکتی ہے؟ نہیں، پنجاب میں تو آپ کی میجارٹی ہے، آپ وہ کریں، یہ نعرے بھی پنجاب میں نکلنی ہیں، لیکن اس میں مریم نواز کو آگے آنا چاہیے، آگے بڑھ کے انہیں چیف منسٹر جو ہیں سندھ کے، انہیں لاہور انوائٹ کرنا چاہیے، ان کی ٹیم کو انوائٹ کرنا چاہیے، اپنی ٹیم بٹھائیں، وہاں ڈسکشن کریں، ٹیکنیکل لوگوں کو بٹھائیں جو آبی وسائل کے ماہرین ہیں، پانی کے امور کے، ڈیموں کے اور نہروں کے، ایگریکلچر کے، ان کو بٹھائیں آمنے سامنے، سندھ کے ماہرین بھی آ جائیں، پنجاب کے بھی آ جائیں، اور چیف منسٹر دونوں بیٹھے ہوں تو ایک اچھے ماحول میں وہاں بات کریں۔ یہ جو بیان بازی ٹی وی پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کبھی کوئی کر رہے ہیں، اس انداز میں میں اس کے حق میں شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے کہ آئین نہیں پڑھا جی اس نے، عظمیٰ بخاری نے، اور NFC ایوارڈ ہم نے دیا، پھر وہ 18ویں ترمیم کے بھی حوالہ دیا، ٹھیک ہے آپ نے دیے ہیں، لیکن شرجیل میمن صاحب نے بھی 86 پوائنٹ سکورنگ کی ہے، انہوں نے بھی ان کینالز کا کوئی متبادل پیش نہیں کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی آئی ہے قوم پرستوں کے دباؤ میں، پریشر میں، قوم پرست چاہے اس صوبے کے ہوں دوسرے صوبے کے ہوں، وہ ایک اور ایجنڈے کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، نیشنل کاز کے ساتھ ان کی اس طرح لگاؤ نہیں ہوتا، وہ ایک مقامی سطح کی سیاست ہوتی ہے۔ جو نیشنل پارٹیاں ہوتی ہیں جیسے مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، JUI ہے، اس طرح کی پارٹیوں کو ہمیشہ نیشنل کاز فرسٹ ہونا چاہیے، ریاست کے مفادات فرسٹ ہونے چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ منصوبہ اگر آیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہونا ہے،
نقصان کتنا ہے. تو اس میں اتفاق رائے اگر ہو سکتا ہے تو وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے آگے بڑھیں اور وہ بیٹھیں, سب کو ساتھ بٹھائیں اور بات کریں. ناظرین, ایک اور معاملہ ہے. آصف زرداری صاحب بیمار ہوئے تھے چند دن قبل عید کے دنوں میں, اور انہیں پھر نواب شاہ سے شفٹ کیا گیا کراچی کے نجی اسپتال میں. ڈاکٹر عاصم صاحب جو ان کے ذاتی معالج بھی ہیں, ایکس فیڈرل منسٹر بھی ہیں, انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے بیماری کی تفصیلات بتائی ہیں. کرونا بتایا کہ کرونا ہو گیا تھا, کرونا کی ویریئنٹ نیا آیا اس کا ہو گیا تھا, اور صدر صاحب کی طبیعت وہ کہتے ہیں اب بہتر ہو رہی ہے اور 2 دن کے اندر وہ گھر شفٹ ہو جائیں گے. انہوں نے اس امر پر بڑے افسوس کا اظہار کیا, جس پہ میں بھی بات کروں گا ابھی, کہ جی ایک جعلی قسم کی, گھٹیا قسم کی سوشل میڈیا پہ مہم چلائی گئی. صدر کی بیماری کسی کی بھی ہو, اس پر اس طرح کی کمپین چلانا کسی کو زیب نہیں دیتا. جنہوں نے بھی چلائی وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ انڈیا میں بھی, انڈین میڈیا میں بھی چلی, پھر یہاں کے سوشل میڈیا اور خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کے لوگوں نے بہت کچھ کیا. میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں گروپوں میں, اور کچھ ہمارے جاننے والے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں 1-2, انہوں نے بھی عجیب و غریب وہ انڈیا والی پوسٹیں شیئر کی ہوئی ہیں اور عجیب و غریب اس میں چیزیں. تو ان کو بھی عقل دانش ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ بھئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک تصدیق نہ ہو جائے, کوئی چیز نہ ہو جائے, کوئی 100% آپ کو کوئی اطلاع نہ ہو جائے. تو اس طرح کی, تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز بڑی بہادر خاتون تھی. پرویز مشرف کا انہوں نے بڑی جرأت مندی سے مقابلہ کیا اور اکیلی باہر نکلی تھیں. 3-4 خواتین ان کے ساتھ تھیں. بیگم نجمہ امید کی مجھے یاد آتی ہے, بیگم تمینہ دلدانہ آتی ہے, بیگم عشرت اشرف ہیں, یہ 3-4 ہی تھیں. تو نکلی تھی تو بڑا انہوں نے جدوجہد کی. بہرحال وہ پھر 2017 میں بیمار ہوئی, انہیں کینسر کا مسئلہ تھا, وہ لندن میں زیر علاج تھی. تو اس وقت تحریک انصاف کے لندن میں جو لوگ تھے انہوں نے گھٹیا قسم کی سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی, بعد میں معذرتیں بھی کی جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی. اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کسی کے بارے میں, خدا نخواستہ کوئی اور بیمار ہو, کوئی ہو سکتا ہے, تو اس طرح کی کمپین کسی کو نہیں کرنی چاہیے. اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں جنہوں نے بھی کی, اور کئی لوگ تو قانون کی گرفت میں بھی آنے والے ہیں جنہوں نے یہ کمپین چلائی ہے. اس پر FIA جو ہے وہ بھی تیزی سے کارروائیاں کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے. انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.